بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن تطیعوا وتهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل عليه تسلیما كثيرا 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 اما بعد. سب سے پہلے تو میں معافی کا خاص تقاضا ہوں، اپولوجائز کرتا ہوں کہ میں پہنچنا چاہیے تھا مجھے مغرب کے وقت، لیکن اول وہاں بہت دیر ہو گئی، پھر راستے میں انتہائی زوردار بارش تھی، گاڑی کا چلانا مشکل تھا، آہستہ آہستہ آئے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہر چیز تقدیر کے تحت ہوتی ہے کہ آپ نے مخدوم المکرم شیخنا المحترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کا تفصیلی بیان سنا، اور یہی میری خواہش تھی. بہرحال جو ہوا بہتر ہوا. مجھے کہا گیا کہ کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، مختصر ہے. راستے میں سوچتا رہا کیا بیان کروں، تو ایک دو بات ذہن میں آئی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. علماء اخلاق بتاتے ہیں، علماء اخلاق سے مراد صوفیاء اعظام اولیاء اللہ. علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا فرض ہے. ہم مسلمانوں پر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا فرض ہے، اور کوئی انسان دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے اللہ کی محبت حاصل نہیں کی تو اسے آخرت میں صرف محاسبہ نہیں ہوگا، معاقبہ ہوگا. سزا بھی ملے گی، پوچھ گچھ بھی ہوگی، سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو اللہ کی محبت کا حاصل کرنا فرض ہے. اور علماء اخلاق یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ 40 منزلیں طے نہ کر لے. یہ علماء اخلاق کا کہنا ہے. تمام اولیاء کرام کے اس پر اتفاق ہے کہ جب تک بندہ 40 مقامات اور 40 منزلیں طے نہیں کر لیتا. ابھی آپ سن رہے تھے، میں نے تو نماز میں سنا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وسیع اللہ صاحب مسلم امت، حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال سمندر میں ہوا اور سمندر میں ان کو اتارا گیا. ابھی حضرت مولانا وہ شعر بھی پڑھ رہے تھے اور ان کی تفسیر سنا رہے تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے. یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی میں نے حضرت مسیح الامت، وہ مسیح الامت سے، یہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی کہ 40 منزلیں ہیں، 40 مقامات ہیں، جس کو پار کر دے تو پھر اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اگر کوئی ایک مقام بھی رہ گیا، وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل محبت کو نہیں پا سکتا. 40 کا درجہ، 40 کا نمبر تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 تک گنے، پھر ان مقامات کے نام سنیں اور پھر ان مقامات کو طے کریں. آپ لوگ مخدوم المکرم شیخنا المحترم کے
مریدان باصفا سے تعلق بھی رکھتے ہیں بہت سارے احباب، اور نہیں ہے تو ہو جائے، پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ اس لیے کہ جب تک انسان ان منزلوں کو طے نہیں کرتا اللہ کی محبت نہیں۔ تو کسی فرض کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا حاصل کرنا فرض ہے تو 40 مقامات میں سے ایک ایک مقامات یعنی 40 کے 40 مقامات کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ صرف سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیے، صرف میں فکر دلا رہا ہوں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں ان مقامات کا پتہ ہے کہ وہ 40 مقامات کیا ہیں نام کے اعتبار سے، پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس 40 مقامات کو طے کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت مل جائے۔ وہ حاصل کرنا فرض ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اس کو حاصل کیے بغیر چلا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ نہیں، مواقبہ اور معاقبہ ہوگا، عتاب بھی ہوگا بلکہ سزا بھی ہوگا۔ تو پھر 40 مقامات کو طے کیسے کریں جب اس کے نام بھی معلوم نہیں؟ مجھے ایک واقعہ ابھی اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا اپنا قصور ہے کہ بہت دیر سے میں آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ حاجی صاحب حج کو گئے تھے، ہمارے مسجد کے پڑوس میں رہتے، ہمارے حضرت بھی ساتھ تھے، مخدوم عمر مکرم بھی ساتھ تھے۔ حاجی صاحب حج کو گئے، ہم رہتے تھے جبل مکہ پہ، جبل کعبہ پہ، جس کے پتھروں سے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ پہلی دفعہ گئے تھے حاجی صاحب، ہم نے کہا حاجی صاحب اگر کہیں سے بھول جائے تو کسی بھی پولیس والے سے پوچھ لیں فندق الواحہ کدھر ہے، بالکل فندق الواحہ کے نیچے آپ بیٹھے رہنا، اس کے سامنے ہمارا گھر ہے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ گھوم گئے کیونکہ حج کا سیزن ہے، ہمارے مخدوم المکرم بہت پریشان ہیں اس وقت حرمین شریفین کی حالت کو دیکھ کر۔ میں نے اتنا پریشان اپنے ساتھیوں میں تو کسی کو نہیں جتنا حضرت پریشان تو ہم سب ہیں، لیکن جتنا پریشان میں نے حضرت کو دیکھا اور اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا سنا، اتنا پریشان میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اب آج کل تو ایسا لگتا ہے جیسے عمرہ ہی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو طواف ہو رہا۔ حج کے دنوں میں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اوپر سے اگر 10 penny کا کوائن گراؤ تو کسی کے 3 روپے لگیں گے، 1 penny سر پہ لگیں گے، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب یا ادھر ایک گرین بتی ہے، اس بتی کے بعد آپ ٹھہر جائیں، اور اگر ادھر زیادہ رش ہو تو حرم سے نکل جائیں اور کسی سے پوچھے فندق الواحہ کدھر ہے، آپ اس کے گیٹ کے پاس بیٹھے رہنا، ہم آپ کو دور دیں۔ سب کو میں نے بتایا، پہلی دفعہ گئے تو آج سب کو یا میرے مالی پورے حج میں نہیں گئے، پورا حج ہو گیا نہیں، سارے حاجی چلے گئے، ہماری جانے کی تاریخ ہو گئی، سب چلے گئے، محرم آ گیا، حضرت نہیں ملے، سب کو میں نے بھیج دیا جاؤ۔ میں اس کی گھر والوں کو جواب کیا دوں گا؟ چلو مر گئے تو خبر تو پڑے کہ مر گئے، دفن کر کے آئے ہیں۔ اور اس زمانے میں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹنل میں، اور لاشوں کی لاشیں، ساری لاشیں میں نے دیکھی، اس میں گیا، اس میں گیا، اس میں گیا، اس میں گیا، کہیں حاجی صاحب کی تصویر، حاجی صاحب تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ کی شان، ایک دن میں ظہر کے بعد نکل رہا تھا تو راستے میں کوئی صاحب مل گئے، میں ان کے ساتھ حرم پاک میں کھڑے ہو کر بڑی دیر تک باتیں کی اور دعائیں کی درخواست کی، اور اس کے بعد جب میں نکلا ہوں حاجی صاحب سامنے کھڑے، بالکل محرم کے مہینے میں،
لے گیا پکڑ کے، ان سے شکایت کی. میں نے کہا حاجی صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے پولیس والوں کو نے کہا میں نے پوچھا ہے. میں نے کہا کیا پوچھا تو کیا بتایا؟ انہوں نے کہا سب ہنستے ہیں میرے اوپر. میں نے کہا آپ نے پوچھا کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا میں ان سے پوچھتا تھا بندک حلوہ کدھر ہے، بندک حلوہ کدھر ہے، تو وہ سب میرے اوپر ہنستے. کوئی کیا بتائے، کوئی مجھے حلوہ کی دکان لے جاتا ہے، کوئی ہنس کے چھوڑ دیتا ہے. تو بندک حلوہ، تو میں نے کہا حلوہ نہیں الوا ہے. کہتے میں بندک حلوہ پوچھتا ہوں. بتانا یہ ہے کہ جب ہم کو نہیں معلوم اس کے نام وہ 40 مقامات کیا ہیں تو 40 مقامات طے کرتے ہیں. تو جب 40 مقامات طے نہیں ہوں گے تو علماء اخلاق بتاتے ہیں، صوفیہ اعظام بتاتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو پانے سے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دی علماء اخلاق کو، صوفیہ اعظام کو، کہ انہوں نے ہماری کمزوری دیکھی موجودہ دور کے. پہلے کے زمانے کے لوگوں نے مجاہدات کیے، 40 مقامات طے کیے اور اللہ تک پہنچے. اور کہا زمانہ آ گیا کمزوری، بیزی زیادہ لائف ہو گئی، کمزور ہیں، اعضاء ہوا سب کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے کمزور. اور پھر وہ لوگوں میں دین کی دلچسپی بھی، پہلے کے لوگوں میں دین سے دلچسپی بھی، عمر بھی مضبوط تھے، اتنے بیزی لائف بھی نہیں تھی ان کی، جا سکتے تھے. جب انہوں نے ہماری لائف کو دیکھا اور تمام تر چیزیں دیکھی تو انہوں نے اس کا خلاصہ نکالا. جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس لائف کو دیکھ کر دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں نے اس کا نچوڑ نکالا. ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ صبح دبا کے ناشتہ کرتے تھے، اور ہمارے ڈاکٹر حیات، مولانا ڈاکٹر حیات موجود ہیں یہاں، تشریف فرما ہے. فرماتے ہیں کہ بھائی ناشتہ تو آپ کو تگڑا کرنا چاہیے. کیوں جی؟ یہ تو جو بہت زبردست میرے ڈاکٹر ہیں، حضرت مولانا کے ڈاکٹر ہیں، بڑے لوگوں کے ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا بھی رکھی. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں مزید شفا. میں اس کی ایڈورٹائز نہیں کرتا، آپ نے ملنا ہو بعد میں مل لینا، یہ ایڈورٹائز نہیں ہے. ابھی آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کون سے وہی کالی پگڑی والے، ان سے مل لیجیے گا. یہ آتے ہیں انجیکشن مجھے مارتے ہیں، B12 کا ہر ہفتے دوسرے ہفتے آ کے انجیکشن لگا دیتے ہیں اور دوائیں بھی دیتے ہیں. میں بلڈ پریشر کا مریض، اور ان کی دواؤں سے اللہ پاک نے بہت شفا دے دی. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، مولانا صاحب سے پوچھئے، بتائیں گے کہ بھائی صبح ناشتہ تگڑا کرو، آنڈے کھاؤ، پراٹھے کھاؤ، دہی کھاؤ، کریم کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بار بنا دیا، ایک بار بریک فاسٹ بار. وہ پہلے تو بال لو، اس میں کیلوریز ڈالو، اس میں دودھ ڈالو، اس میں شوگر ڈالو، اس کو تھوڑا نرم کرو، پھر کچاپ 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 کھاؤ. لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں کھاتے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، تو منہ بند کر کے کھاؤ. تو وہ کھاتے کھاتے گھنٹہ چاہیے. اب ٹائم کس کے پاس ہے؟ ٹائم ہے کس کے پاس اتنا کھانے کا؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بار نکال لی. کیا ایک بار کھاؤ آپ کو ایک پورے بال آف کارنفلیکس کا آپ کو اس میں طاقت مل جائے گی. ہے نا ایسے ہی ہے؟ اب تو چلتے چلتے کھا لیتے آپ، ایسے ہی ہے نا، چلتے چلتے لے جاتے ہیں. بچوں سے پوچھیے، بڑوں کو شاید نہیں پتا، اور بچوں کو پتا ہے. اسکول جاتے ہیں تو ممی وہ بریک فاسٹ بار ڈال دیتی ہے، اور یہ پورے کلب کی جگہ لے لی. سچ نکالا، جو نچوڑ نکالا، ہر چیز کا نچوڑ نکالا، ہر چیز کا. میں کتنی بات آپ کو بتاؤں، آپ خود دیکھ لیں، سوچ لیں کہ انہوں نے ہر چیز کا نچوڑ نکالا، ہر چیز کا نچوڑ. اس چیز کا نچوڑ، اس چیز. حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ اللہ علماء اخلاق کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بھی نچوڑ نکالا کہ 40 مقام یہ زمانے کے یہ امتی کیسے پورا کرے گی؟ اتنے میں تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، گھر کی لائف ایسی، تو کیا ہر انسان دنیا سے بغیر اللہ کی محبت کے جائے گا؟ تو انہوں نے 40 مقامات پہ غور کیا اور کہا کہ ان 40 مقامات میں سے 4 مقام ایسے اہم ہیں، 4 منزلیں ایسی اہم ہیں کہ بندہ ان 4 منزلوں کو طے کر لے تو اللہ اس کے لیے 36 منزلیں آسان کر 4 منزلیں پوری کرو، آپ کا کام 4 منزلیں طے کرو، 4 منزلوں پر پوری طرح سے عمل کر لو، اللہ آپ کے لیے 36 منزلیں، ان 4 کی بدولت 36 منزلوں پر اللہ عمل کرنا آسان کرتے ہیں۔ گویا 40 کے 40 مقامات آپ نے طے کر دیے، اللہ کی محبت میں چاہیے۔ یہ 4 مقامات بہت تفصیل طلب ہیں، اور چاروں مقامات شروع ہوتے ہیں تا سے، الف با اور تا۔ چاروں مقامات کے نام تا سے شروع ہوتے ہیں۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان 4 مقامات کو بھی بتاؤں۔ وہ 4 مقام آپ ہیں نا مرید حضرت کے، اور جو نہیں ہیں وہ حضرت کے مرید ہو جائیں، جو ہیں وہ حضرت سے رابطہ رکھیں۔ میں 4 مقامات کے بارے میں بات نہیں کروں گا آج کی مجلس میں۔ ہم نے رمضان سے پروگرام شروع کیا تھا اور آج محرم آ گئی، تو شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم، ہر مہینے میں بھی 4 ہفتے کر لیں تو شوال کے 4 ہفتے، ذوالقعدہ کے 4، ذوالحج کے 4، 12 ہفتے، اور محرم کے 2 چھوڑ دیتا ہوں کہ میں آپ کے شیخ کے ساتھ دونوں مرتبہ کہیں باہر گیا ہوا تھا ذکر کی مجلس شروع کرانے۔ پریسٹن بھی گئے تھے، کہیں اور بھی گئے تھے، 2 مرتبہ، 2 ہفتے چھوڑ دیں، 12 ہفتے میں نے اس پر درد دیا۔ تو وہ 4 مقامات کیا ہے جو تا سے شروع ہوتے ہیں؟ ہر سالک کو، سالک کسے کہتے ہیں؟ جو باطنی حالت کو سدھارنے کے لیے جس رستے پر چلتا ہے، علوم باطنیہ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اور جو علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے، جو نکلتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، انہیں طالب کہتے ہیں، طالب علم۔ تو علوم شریعہ کے حاصل کرنے والوں کو طالب کہتے ہیں، اور علوم شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جانے والے کو سالک کہتے ہیں۔ طالب اور سالک، طالب علوم شریعت کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اور سالک اس پر عمل کرنے کے لیے جو سیکھا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے جائے گا، اسے سالک کہتے ہیں۔ ہر طالب سالک نہیں ہوتا، ہر طالب سالک نہیں ہوتا، ہر طالب کو سالک ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ موقع ہے یا نہیں، لیکن منہ پر آئی ہوئی بات میری رکتی نہیں ہے، اور کبھی روکی نہیں ہے میں نے، کبھی میں نے روکی نہیں ہے۔ جو منہ پر آیا وہ میں نے کہہ ہی دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ میری وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں دعا پڑھ کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ وہ بات کہلوا جو مجمع کے مناسب ہو، کہلانے والی ذات تیری ہے، تیرے بندے ہیں، مجھے کھڑا کیا ہے، اے اللہ مجھے بطور مائک بنا دے، اپنی بات میرے دل میں ڈال، میری زبان سے اپنے مخلوق تک، اپنے بندوں تک پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری دفعہ بہت سارے دوست آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے میرے دل کی بات کہی۔ کل کی مجلس میں بھی 2 بڑے بڑے عالم آئے، انہوں نے کہا جو میرے دل میں بات تھی وہ آپ نے کہہ دی۔ آپ کے شیخ محترم ان کی توجہ ہے، انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ صاحب میں سوچ رہا تھا
اور اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوا دی. میں نے کہا آپ کی توجہ ہے, آپ کی توجہ کی بدولت بول رہا ہوں. ہمارے بزرگوں کو تو کشف ہوتا تھا, اللہ ان سے ایسا کام لیتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجلس میں بیٹھتے تھے, مثال دیتا ہوں, 10 آدمی تھے, 10 آدمی مختلف سوالوں کے جواب لے کر بیٹھتے تھے, مختلف سوالات لے کر بیٹھتے تھے. اور حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے, جب مجلس ختم ہوتی تھی, جب بیان ختم ہوتا تھا تو 10 کے 10 سوالوں کے جواب 10 آدمی کو مل جائے گا. کوئی آدمی, اور یہ تو میں نے خود محسوس کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا نہیں, آپ اتنا بڈھا مجھے مت سمجھنا کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہوگا. اتنا بڈھا نہیں ہوں بڈھا, اتنا بڈھا نہیں. پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا. میں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت دیر تک رہا, حضرت کے آگے پیچھے پھرتا رہا. میں بھائی پاڑیا, کسی کو یاد ہے بوڑھے نوجوانوں کو کیا یاد ہوگا؟ بھائی پاڑیا رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ ہمارے محترم کو تو پتا ہوگا, ساؤتھ افریقہ کے امیر تھے تبلیغی جماعت کے, بھائی پاڑیا رحمت اللہ علیہ. میں وہ اور بہت بڑے بڑے علماء ہم ٹور کو نکلے ہندوستان کے, دلی سے نکلے, سہارنپور جانا تھا, سہارنپور سے پھر تھانہ بھون سے گنگو, پھر جنجانا, پھر آگے پیچھے سب جگہ پھرنا تھا, پھر جلال آباد بھی گئے. ہم راستے میں بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی بات کی, میں نے اپنی بات کی, انہوں نے اپنی بات کی, انہوں نے اپنی بات کی. یقین کریں, ہم جب پہنچے جلال آباد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص و خاص خلیفہ مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی. ہم مجلس میں جا کے بیٹھ گئے, اور جو باتیں ہم نے گاڑی میں کی تھی اور جس پر ہم نے بحث کی تھی, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان سب کا جواب دے دیا. کشف کہیے, کرامت کہیے, یا پھر اللہ نے حضرت کی گفتگو میں وہ تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ سب کے سوالوں کے جوابات حضرت نے مجلس میں دیے. اور بات یہ تھی, تسلسل نہیں ٹوٹا. ایسا نہیں کہ میں ان کا سوال اور چیز کا تھا, میرا سوال اور چیز کا تھا, آپ کا سوال اور چیز کا تھا, لیکن حضرت ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو میں 10 سے 10 آدمیوں کے سوال کے جواب آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء کیا جاتا ہے. اللہ پاک بتا دیتے ہیں بھائی فلاں چیزیں لے کر آیا ہے, جواب تمہارے منہ سے نکل جائے. تو مسیح الامت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے, میں 5 منٹ اور لوں گا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیت بھائی حافظ صاحب اجازت ہے 5-10 منٹ لے لو, آپ کا ٹائم تو ہو گیا, میں 5-10 منٹ آپ کی اجازت سے, ٹھیک ہے؟ جب میں آیا ہوں تو کچھ کروں گا, کچھ وہاں کھانے کے لیے بیٹھے تھے, دعا کے لیے, کھانے کے لیے. حضرت کا فون آیا, کھانا ادھر ہے, تم آ جاؤ کھانا چھوڑ کر. چلو چلتے ہیں, حکم ہو تو پھر تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہی اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. ایجنسی کہنے کو تو ایجنسی ہے, لیکن میں حضرت سے کہتا ہوں ایجنسی سے نہ کہیں, اسے پورا نام دیں. جامعہ ہدایت فیض رحیمیہ اس کا نام ہے, میں نے رکھا ہے. حضرت ایچ ایل سی کے نام سے اس کو مشہور کر رہے ہیں. میں نے کہا ایچ ایل سی مت کہے, ہدایت فیض رحیمیہ کے نام سے, کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے, اور یہ قیامت تک کے لیے یہ فیض جاری و ساری رہے. ان کے علم سے, ان کے علوم سے, ان کے فیوض سے اللہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو مستفید کرے. تو یہ تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو تا سے شروع ہوتی ہے. جانتا ہے کیا ان کے مرید ہیں, ان سے رابطے میں رہیں, آتے رہیں, جس طرح آج آئے ہیں. ہر چھٹیوں میں آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ بھائی ہم آنا چاہتے ہیں, 5 دن 3 دن 2 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ 3 اور 4 تھے کہ جس کو حاصل کرنے کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. وہ کیا ہے؟
جب ہم کو نام نہیں معلوم تو ہم کو منزلوں کو کیا معلوم؟ ہم اس کو کیسے طے کریں گے؟ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ذوق ہے، شوق ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اور ظاہر ہے یہ جذبہ اس کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتے اللہ کے پاس. تو پھر رابطے میں رہیے، حضرت سے پوچھیے وہ طے کیا ہے، وہ ہمیں بتا، کم از کم 4 مقامات کو بتا دیں، ہم شروع تو کریں. اور حدیث کی تفسیر ہے. اور ایک بات آپ لوگوں کی خوشی کے لیے بتا دوں کہ میں نے 4 باتیں حضرت میں دیکھی ہیں، 4 تے، 4 تا. ہم تو تے بولتے تھے، الف بے اور تے، اب تو آپ الف با اور تا بولتے ہیں نا. یہ 4 تا ہم نے حضرت میں کامل و مکمل طریقے سے دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کر چکے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا رستہ دیکھ چکے ہیں، پا چکے ہیں، اور اللہ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ جو اللہ کا رستہ تلاش کرے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ان کو پہنچا سکتے ہیں. پہنچا دیا بہت ساروں کو. صحیح منزل پر آئے ہیں، صحیح مقام پر آئے ہیں. جڑے رہیے، وابستہ رہیے، انشاءاللہ. جس طرح اللہ نے ان کو اپنی محبت تک پہنچایا ہے، اللہ آپ کو بھی پہنچا دے گی. لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ میں ایک بات کہہ کر جو بات میں نے شروع کی ہے، وہ ان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. میں نے اس پر ایک بات کہی، ڈیٹیل ہے، 4 کے بارے میں تفصیل معلوم کرے. میں صرف نام گنا دوں، اگر آپ کہتے ہیں تو نام گنا دیتا ہوں. تو 4 کیا ہیں؟ تے، کیا خیال ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ 4 تا کیا شروع ہوتی ہے، پھر اس کی ڈیٹیل آپ معلوم کریں. پہلی تے سے توبہ، پہلی تا سے ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. انسان گناہ گار بھی ہو، گناہ بھی کرتا رہے، اور چاہے مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اسی گناہ گاری کی حالت میں نہیں مل سکتی. کیا شیخ؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو ایک ہے توبہ، اور توبہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ نمبر 2 تقوی. نمبر 2 تقوی. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے بہت محبت کرتے ہیں. تو جو تقوی والی راہ اختیار کرتا ہے، یقیناً اللہ کی محبت کو پائے گا. اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے حضرت میں دیکھی ہے، اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے از حد ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی محبت مل نہیں سکتی، وہ تیسرا تے ہے تواضع. ان کے ساری اپنے آپ کو مٹانا، مٹا دینا، مٹانا نہیں، مٹا دینا، کچھ نہ سمجھنا. ہمارے اکابرین کے تواضع کے جو واقعات ہیں، اکابر کا تواضع، یا میرے مالک، کبھی موقع ملے تو وہ کتاب پڑھنے اردو والوں سے میں کہوں گا. ہمارے اکابرین کا مقام تواضع آپ پڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ یوں سمجھیں گے کہ ہم اس صدی میں نہیں، ہم آج سے 1100-1200 صدی پہلے کے واقعات پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو مٹایا، یا اللہ، کیا اپنی کیسی حیثیت کر دی. میرے پیر و مرشد، آپ لوگوں کے بھی پیر و مرشد، اور آپ میں سے بہت ساروں کے دادا پیر ہوں گے یا پر دادا پیر ہوں گے. قطب الاقطاب سیدی مرشدی مولائی حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ طاب اللہ مثواہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. ونفعنا بعلومہ، اللہ ان کے علوم سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. جاتے ہیں، ویل چیئر پر جا رہے ہیں، پرانے مدرسے سے سبق پڑھا کر گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور خادم ان کا ویل چیئر جو ہے وہ لے کر دوڑ رہا ہے.
سنسان وقت ہے، رستہ ہے، گلی ہے، کتے رستے کے گلی کے کتے سنسان راتوں میں کتے بہت بھونکتے ہیں. تو جب وہ کوئی بھاگتا ہوتا ہے تو کتے خواہ بھونکتے ہیں اگرچہ بند ہو. ہمارے پڑوس میں ایک آدمی نے کتا رکھا ہوا ہے، رات کو کوئی آدمی وہاں سے بھاگتا ہوا جائے نا، جاگنگ کرتا ہے وہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی تمہارے اندر کیا ہے، وہ تو اس چیز سے بھاگ رہا ہے. بس کتے کی عادت ہے، کوئی بھاگ رہا ہے اس کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو گلی کے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت کے وہ خادم کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے ہیں. تو حضرت کا جملہ سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے. حضرت کتے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، بھائی او کتے، تو اپنے بھائی کتے پر ہی بھونکتا ہے. اللہ کیا جملہ ہے کہ تو کس پر بھونکتا ہے؟ اپنے جیسے پر ہی بھونکتا ہے. بھلا اس مٹانے کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ اس مجلس میں اپنے حضرت کے تواضع کے 100 واقعات پیش کر سکتا ہوں. اور مجھے پتا ہے اس وقت آپ لوگوں کے دل کھلے ہوئے ہیں، اللہ گواہ ہے، مجھے محسوس ہو رہا اگر میں 10 منٹ اور مزید لے لوں نا تو آپ نہ نہیں بولیں گے، آپ بیٹھیں گے 11 بجے تک. لیکن میں آپ کو بیٹھانا نہیں چاہتا، آپ کا امتحان لینا نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں. ایک دفعہ میں ایک واقعہ چھوٹا کہہ دوں، ایک دفعہ مجھے کسی جلسے میں جانا تھا، باہر کے ملکوں کی بات ہے. مجھے آپ نے نماز کے لیے جلدی کرنی ہے. نہیں مجھے کہتے نہیں. ادھر سے الیاس بھائی سے اجازت لے لی، ادھر مولوی صاحب سے اجازت لے لی، اب مؤذن صاحب سے اجازت لے لی. کون ہے مؤذن صاحب؟ بھائی رے جو کوئی بھی ہوں گے، بیٹھ کر میں ختم کروں گا، جب ہی ختم کروں گا، زیادہ دیر نہیں دوں گا. آیا جو ہوں، اور میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ زیادہ دیر نہ لگا دوں آپ کو، کھڑا ہوں اس لیے، پیر میں شدید درد ہے لیکن کھڑا ہوں کہ میں نے کہا جلدی ختم کرنا. لیکن ختم تو تب ہوگا جب اوپر سے بند ہوگا، اوپر سے مائک بند ہوگا، ادھر مائک بند ہو جائے گا. تو ایک دفعہ میں کسی جگہ پہ گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے اسپیشل گیسٹ، وہاں مہمان خصوصی، اتنا بڑا نام ڈالا، کیا آ رہے ہیں فلاں انگلینڈ سے، یہ ہے وہ ہے، وہ بخاری شریف ختم کریں گے. میں اپنے لطیفہ ہی سمجھے، اس کو کوئی سیریس مت لینا. انہوں نے لکھا کہ بھائی آئیں گے بیان کریں گے. اچھا بیان چلتا رہا. 1 بجے کھانا تھا اور 1 میں 5 کم کو انہوں نے مجھے بلایا کہ میں صاحب آپ کا بیان ہوگا 5 منٹ. انہوں نے لکھا ہوا 1 بجے، اور 1 بجے نماز تھی، اذان تھی، اور 5 منٹ مجھے بلایا، 5 منٹ پہلے. اور بلانے کے بعد مجھے کہتے مجھے صاحب بیان کرنا ہے. تو میں بیان کرنے کے لیے ساری دنیا، بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث مدارس کے اور طلباء، اور کتنے، میرا خیال ہے اس مدرسے کے 250-300 طلباء اس سال فارغ ہو رہے تھے. میں کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہو کر کہا، میں نے کہا دوستو ایک ہی بات کرتا ہوں، پھر بات ختم کروں، اس لیے کہ جو ہے وہ میں نے خطبہ پڑھا 2-3 منٹ کا، 1 منٹ رہ گیا تھا، 1 بجنے میں 1 منٹ، اتنے تک میں نے پرپس کی خطبہ لمبا پڑھا اور 1 منٹ رہ گیا. میں نے کہا دوستو 1 منٹ باقی ہے، میں کیا بیان کروں؟ ایک نصیحت کر دیتا ہوں، کبھی حدیث پر عمل مت کرنا. میں نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کبھی حدیث پر. قاری مقبول صاحب چونک گئے، یہ کیا بول گئے؟ چونکے نا، اور آپ سب بھی چونکے ہوں گے. قاری مقبول صاحب حدیث پر عمل مت کرنا، آپ صحیح بول رہے ہیں؟ نہیں یہ جملہ تھا. میں نے کہا جی ہاں دوستو، میری ایک نصیحت پر عمل کرنا یاد رکھنا، حدیث پر عمل مت کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. وہ سب بول رہے مولانا وہ صاحب کتاب ہمیں کافر بنا کے جا رہے ہیں. انہوں نے بول دیا کافر بنا دے گا، حدیث پر عمل مت کرنا، کیا مطلب؟ میں نے کہا واپس کھڑا، میں نے کہا میں نے صحیح کہا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہا حدیث پر عمل مت کرنا. السلام علیکم. کہا نہیں مجھے صاحب کو تو بیان کرنا ہی پڑے گا، تو ہم کافر ہو جائیں گے.
कैसे अब तो 1 बज गया, उन्होंने कहा 1 को छोड़ो, हम घड़ी पीछे कर देते हैं, 12 बजे 12 बजे आए, 2 बजे नमाज पढ़ देंगे, पर आपने बयान करना है इसको, आपने जो कहा उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने कहा नहीं आपको मौलवी साहब लोग करेंगे, आप बहुत साल। उन्होंने कहा ना, अब तो आपने ये छेड़ा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। फिर मैंने 1 घंटा बयान किया 2 बजे तक। मैं आपके साथ वैसा नहीं करूंगा, कर दिया है लेकिन करूंगा नहीं, कर दिया वो अलग है, उसको भूल जाओ, लेकिन करूंगा नहीं। मैंने कहा भाई हम अहले हदीस नहीं, हम अहले हदीस नहीं, हम अहले सुन्नत है। हम क्या है? अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत वल जमात बोलते हैं ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों में 72 फिरके हुए, शेखुना मुकर्रम 5-10 मिनट, 10 उधर से मिली, 10 इधर से मिली, 10 इधर से मिली। यही तो तरीका है, 10 आपसे ले लूंगा, ऐसा कोई टोटका रखूंगा कि भाई बाकी खत्म नहीं, वो सब खत्म करो। आपको बोलना ही पड़ेगा, मजबूरन बोलना पड़ेगा। तो और उधर वो HLC में मदरसा हिदायत फैल रही है, में वो तप रहे होंगे कि खाना सब लगा के बैठे और अभी आए नहीं, खाना खाएंगे, ये भी तो खाना ही है, गिज़ा ही है। और कौन सा रोज बैठते हैं, और कौन सा हर थर्सडे को और सैटरडे को बैठते हैं? सालों में 1 दफा मौका मिला है, सालों में तो बैठ गए, तो क्या रह हुआ। और कमेटी नाराज हो गई तो अगली दफा बुलाएगी नहीं। और मुझे पता है कमेटी नाराज नहीं होगी इंशाल्लाह। इमाम साहब हमारे साथ हैं, आबिद साहब हमारे साथ हैं, सारे हमारे साथ ही, तो क्या नाराज होंगी। और कौन सा मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो हम, मेरे आका ने फरमाया पिछली उम्मत में 72 फिरके हुए और मेरी उम्मत में 73 है। पिछली उम्मत में 72 ग्रुप हुए, मेरी उम्मत में 73 हो। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब अपने बुरे अकीदे की वजह से जहन्नम में जाएंगे। एक फिरका है, फिरका नाजिया, वो जाएगा जहन्नम में, गुनाह होंगे आमाल की वजह से तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन अकीदे की वजह से जहन्नम में जाएंगे। उनके अकीदे बड़े ठीक ठाक, अमल अलग चीज है। अमल की वजह से अल्लाह जहन्नम में भेज दे कुछ देर के लिए, ठीक है, लेकिन अकीदे की वजह से वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। वो दूसरे 72 फिरके गलत अकीदे वाले। नेचुरली साहब किराम ने पूछना था क्या रसूलुल्लाह वो कौन सा फिरका है कि जो जहन्नम में नहीं जाएगा अपने अकीदे की वजह से? तो उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन है? सल्लल्लाहु उनकी आवाज से पता आप सूफी बैठे हुए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा फिरका है जो अपने अकीदे की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा, अमल अलग चीज है। फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना, ये फरमाया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरा और मेरे सहाबा का रास्ता है, जो मेरा और मेरे सहाबा का अकीदा है, वो अकीदा रखने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे अपने अकीदे की वजह से। और उसी लफ्ज की तशरीह हमने की है अहले सुन्नत वल जमात। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात, हम लोग क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। और शॉर्ट में हम लोग अपने आप को सुन्नी बोलते हैं। हम लोग अपने आप को शॉर्ट वर्ड में क्या बोलते हैं? सुन्नी। तमें कौन? हम सुन्नी। तो हम अहले सुन्नत है, अहले हदीस नहीं। हम अहले हदीस की तो 40 किस्में हैं। मखदूम मुकर्रम शेखुल हदीस साहब से पूछ देखिए, हदीस मौदल भी है, हदीस मुरसल भी है, और हदीस मौकूफ भी है, और मकतूब भी है, और 40 किस्में हैं हदीस की। और सुन्नत की कोई किस्म नहीं, एक ही है सुन्नत। सुन्नत क्या है? एक ही है। तो हम क्या है? अहले। फिर मैंने तफसील की उनकी, तो मैं बहरहाल आपको बता दूं, तवाज़ो 3 ते बता दी, और आखिरी ते बताकर मैं आखिरी गुफ्तगू करता हूं। और चौथी ता है तबलीग।
چوتھی تا ہے تفریق۔ جب تک کوئی سالک ان چار راستوں کو، چار منزلوں کو طے نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی محبت وہ حاصل نہیں کرتا۔ اور چاروں مقامات، چاروں منزلیں طے کرنی ہے میرے پیاروں۔ اپنے شیخ کا دامن پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑو، سیکھ جاؤ، چاروں منزلیں طے کر کے رہنا، اور عہد کریں آج کی مجلس میں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اے اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما، ہم چاروں منزلوں کو طے کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ اس کے نتیجے میں تیری محبت ہمیں ملے۔ شیخ کا دامن پکڑا ہے، بہت مضبوط دامن پکڑا ہے، اسے پکڑ کے رکھنا۔ لیکن میں نے اس آیت کریمہ کو جو پڑھا ہے نا، میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ ان چاروں کا بھی خلاصہ، یہ چاروں 40 کا خلاصہ 4، یہاں تک تو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا خلاصہ تھا جو میں نے کبھی سنی تھی حضرت سے جب میں چھوٹا تھا۔ یہ چاروں میں نے باتیں یاد کر لی تھی، لیکن اس کا خلاصہ میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ یہ چاروں منزلیں بھی آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں گی۔ 36 منزلیں 4 منزل کو حاصل کرنے والوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور یہ 4 منزلیں بھی ایک کام کرنے والوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے تو نچوڑ نکال دیا ہے، اب جتنا نچوڑو گے تو اس سے اندر سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکلے گا، اتنا نچوڑ دیا میں نے۔ ہمارے ملکوں میں گنا کا شربت ہوتا ہے نا، 1 دفعہ ڈالا، 2 دفعہ ڈالا، 3 دفعہ ڈالا، 4 دفعہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ پھینک دیتے۔ تو بعض علاقوں میں تو گلاس ملتا ہے روپے کا، 2 روپے کا، 5 روپے کا، 25 روپے کا، بعض جگہوں پر صرف گنا ملتا ہے کہ جتنا گنا ہے وہ تم خریدو، نچوڑ ہم دیں گے، مشین میں ہم ڈال دیں گے، پر گنا تم نے خریدا، جتنا نکلا تمہاری مرضی۔ تو ہمارے ملکوں میں ایک دکان تھی، وہاں گنا ملتا تھا، صرف گنے کا جتنا لے لو، اور جتنا نکلے اتنا تم لوگ شوگر کے گنا۔ تو ہم لوگ گھماتے تھے، پھر کچرا بھی نہیں نکلتا تھا، تو اس کو کہتے جسٹ 1 منٹ، پانی ڈالو اس میں، اس کو پانی کا ایک بکٹ تھا اس میں، پھر اس کو مشین میں ڈالو۔ اب سب کچھ نکل گیا، اب اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکل گیا، اب میٹھا رہ ہی نہیں گیا۔ میں وہ خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے سے، ان چاروں پر عمل کرنا اللہ آسان کر دیتے ہیں، اور ان چاروں پر عمل کرنے سے اللہ 36 منزلیں آسان کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اتباع سنت، اتباع سنت۔ وَإِن تُطِيعُوا وَتَهْتَدُوا، ہدایت چاہیے؟ جی ہاں، اللہ چاہیے۔ فرمایا محبت میری چاہیے؟ جی اللہ۔ تمہیں دنیا آخرت کی عزت چاہیے؟ جی ہاں۔ تمہیں جنت چاہیے؟ تمہیں جہنم سے بچنا چاہیے؟ تم ساری مخلوق کو چھوڑ دو، تمہیں مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق چاہیے؟ اللہ چاہیے۔ فرمایا یہ نمونہ میں بھیج دیتا ہوں، اس کی اتباع کرو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور وہ نمونہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ فرمایا تم میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے، ان کے قدموں سے ملے گی۔ تمہیں جنت چاہیے، ان کے قدموں سے ملے گی۔ تمہیں جہنم سے بچنا ہے، ان کے قدموں پر چلنے سے ملے گی۔ تمہیں میری محبت چاہیے، ان کے قدموں سے ملے گی۔ تمہیں آخرت چاہیے، ان کے قدموں سے ملے گی۔ تمہیں جو ہے دنیا چاہیے، ان کے قدموں میں ملے گی۔ آقا تیری معراج، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جو آقا کے قدموں تک پہنچ گیا، سمجھ لیجیے کہ انہیں دنیا آخرت کی معراج کی، دنیا آخرت کی معراج۔ یاد رکھیے
ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دوں اور اس پر اپنی بات ختم کروں. حضرت شیخ کے ٹائم پہ میں آ گیا ہوں, ان کا ٹائم ختم ہو گیا, ان کا بھی ختم ہو گیا, اب اس ٹائم پر آ گیا ہوں. اب یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا آپ تک. ایک بات کہہ دوں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, سرین شریف کے. اوہ کیا شخصیت ہے. کسی ایک دن میں حضرت سے کہوں گا ان پر سیمینار رکھے, ان پر سیمینار رکھے. واقعی اگر وہ نہ ہوتے تو اسباب کی دنیا میں شاید ہم ہندوستان پاکستان والے مسلمان نہ, اکبری دین ہندوستان پہ چھا چکا ہوتا, اسلام ہندوستان سے ختم ہو چکا ہوتا, اکبری دین چھا چکا ہوتا, اور شاید ہم مسلمان بھی نہ کہلاتے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. آمین بولو. بہت احسان, بہت احسان کہ ہار کی جیل میں وقت گزارا لیکن امت کا بھلا کر کے گئے. کبھی ان کی زندگی پر سننا چاہتے ہیں؟ جتنی دیر تک بیٹھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائیں گے. کسی دن حضرت سیمینار رکھیں گے اور ادھر ہی رکھیں گے. کیا اجازت ہے؟ نیاز بھائی عشاء کی بات کریں گے, یعنی جب نیچے عشاء چلی جائیں گے نا ونٹر میں 5 بجے 6 بجے, پھر تو عشاء کی پرواہ ہی کوئی نہیں, پھر آدمی بیٹھے رات 12 بجے تک تو بھی کوئی پرواہ نہیں. آئیں گے آپ لوگ. یاد رکھیے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ان کے نام سے یہ چلے گی. حضرت نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ بیٹا وہاں تاک میں لونگ رکھی ہوئی, لونگ لے آؤ. تو گیا, بوتل کھولی اور لونگ لے آیا. جب لونگ حضرت کے ہاتھوں میں آئی نا تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس صوفی کو اتنا بھی پتہ نہیں, لونگ لایا تو ہے لیکن اس صوفی کو اتنا بھی نہیں پتا. کیا نہیں پتا؟ آپ لوگ اس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ کو پتا نہیں ہے. پریشان ہو گئے. کیا نہیں پتا, کیوں رو رہے ہیں؟ لونگ لایا. کہ یہ 6 لونگ لایا اور میرے صوفی مرید کو یہ نہیں پتا کہ عدد میں طاق عدد کی رعایت کرنا سنت ہے. عدد میں طاق عدد کی رعایت کرنا سنت ہے. یا 5 لاتا یا 7 لاتا, طاق عدد کی رعایت کرنا سنت ہے. میرے پیاروں میں کیا بتاؤں, قسم اللہ کی, آپ ہر مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم, ہر نماز کے لیے آنے والے مسجد میں آپ آئیں, آپ اللہ سے بہت قریب ہو سکتے ہیں, جنت کی منزلیں طے کر سکتے ہیں. صرف تھوڑا دھیان کی ضرورت ہے, تھوڑا دھیان کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم 5 وقت آپ کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں, آپ کو کل کے مقابلے میں آج کی شام کو اللہ سے مزید قریب کر دیتے ہیں یہ قدم, اگر تھوڑا سا انسان خیال رکھے تو. سنت کی رعایت کرے. مسجد کس طرح داخل ہونا ہے, کیا پڑھ کے داخل ہونا ہے, کس نیت کے ساتھ داخل ہونا ہے, مسجد میں کہاں کیسے کرنا ہے, واپس جانا ہے کس طرح جانا ہے, سنت کی رعایت کرے. آگے حضرت مجدد نے فرمایا روتے ہوئے کہ میرے اس مرید کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حضرت میں 7 کی رعایت کرتے ہیں, یہ 5 ہی لے آتا یا ایک زیادہ لے آتا, 7 لے آتا. اور اگلا جملہ سنیے, اوہ مار ڈالا اگلا جملہ. حضرت کی بات کر رہا ہوں. آج دن کو دنیا ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم نے تو حضرت کا مزار بھی ابھی نہیں دیکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی میں حضرت کے مزار کی زیارت نصیب کر دے. سرین شریف میں ہمارے بڑے بڑے اکابر ہو آئے ہیں, ہمارے حضرت ہمیشہ جایا کرتے سرین شریف, ہمیشہ. بہت دیر تک حضرت مراقب ہوتے تھے, مراقبہ کرتے تھے. جب بھی حضرت ہندوستان سے پاکستان کے راستے سے جاتے نا تو سرہند شریف سے ضرور گزرتے اور وہاں ضرور ٹھہرتے. تو پھر آگے ایک جملہ فرمایا, کمال کر دیا. حضرت نے فرمایا بھائی ہم جب وضو کرتے ہیں
سننے والی بات ہے. وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے منہ پہ پانی ڈالتے ہیں نا، ویسے ڈالتے ہیں. فرمایا اس وقت بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دائیں طرف کے دائیں گال پہ دائیں طرف پہ بائیں کے مقابلے میں پہلے پانی پہنچے، اس لیے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا رسول اللہ کی سنت. فرمایا اس فقیر کی یہ کوشش رہتی ہے کہ منہ دھونا ہے، منہ تو ایک پورا ہے لیکن منہ دھونے میں پانی پہلے سیدھے گال پر پہلے پڑے بائیں گال کے مقابلے میں، اس لیے کہ دائیں طرف کو بائیں طرف پر فضیلت حاصل ہے اور دائیں طرف سے شروع کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. فقیر نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ دائیں طرف سے پہلے شروع. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اتباع سنت کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہر قدم پر ہر کام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق. کافروں نے دیکھا ان کی سنت، ان کی سنتوں میں ان کی یہ دیکھی، فائدہ دیکھا، مسلمان ہو گئے. ایک یہودی گزر رہا تھا، آخری روایت، یہودی گزر رہا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے. صلی اللہ علیہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نام تو لینا ہی پڑے گا آپ کو، نہ چھٹ کے. یہ تو مجلس ہے بھائی، بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ادھر لے رہے ہیں اشرفیہ مسجد میں بولٹن میں، اور ابھی آپ نے ختم نہیں کیا تھا کہ آپ کے منہ سے وہ درود شریف اچک کر فرشتے نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس اقدس میں پیش بھی کر دیا. ان کی رفتار سورج کی کرن سے بھی زیادہ تیز ہے. اللہ نے ان کو یہ پاور دی ہے. ابھی ادھر سے نکلا نہیں، وسلم تک پہنچے اور وہ فرشتے نے ریشم کے رومال میں لے کر میرے آقا کی خدمت میں پیش بھی کر دیا. آقا مسجد اشرفیہ میں بیٹھے ہوئے فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا. میرے آقا علیہ السلام قبر اطہر میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کا سلام قبول کر رہے ہیں. فرشتوں کی. علامہ یاد ایک اور واقعہ سنا دوں. ابن حجر اسقلانی، مسا آپ کے 3 منٹ اور ہیں، بس وہ 3 منٹ پر ختم کر دوں. کیا کروں، یہی میرے سے ہوتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں بند کرنے کی، لیکن آپ لوگ چولہا زیادہ زور چلا دیا ہے. اب وہ آپ لوگوں کی طرف پر بول رہا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور علامہ بدر الدین العینی نے بھی لکھا ہے، اور بڑے بڑے محدثین اور شارحین نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تیری اسپیڈ کیا ہے؟ اور کبھی تو نے اس اسپیڈ پر زیادہ اس کی اسپیڈ بڑھائی ہے، کبھی اس پر زیادہ زور لگایا؟ کہا پیغمبر علیہ السلام 4 مرتبہ میں نے اپنی پوری قوت اور طاقت سے اسپیڈ کو بڑھایا. 4 مرتبہ. میں صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں. فرمایا ایک دفعہ وہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کا گریبان پکڑ کر کنویں پہ کھڑے تھے، پکڑ کے گریبان پکڑ کر کنویں پر ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. یہ اللہ نے بلایا جبرائیل. میں نے کہا لبیک یا جلیل، اللہ میں حاضر ہوں. کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، اپنے اسٹیشن پر. کہا یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. جبرائیل میرا یوسف کنویں کی گہرائی میں پہنچنے نہ پائے کہ آپ نے اسے اپنے پر پہ اٹھا لینا ہے. کہا اوپر جب میں ادھر سے چلا ہوں ان کے بھائیوں نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، اور میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، اور یوسف کنویں کی گہرائی میں ابھی زمین پر پہنچا نہیں تھا کہ میرے پر پہ میں نے پر پہ اٹھا کر اس کو ایک سائڈ پہ بٹھا. یہ ہے میری اسپیڈ. میرے آقا کو غزوہ احد میں یا طائف میں مارا بچوں نے، خون لوہان کر دیا، خون کے قطرے گر رہے ہیں. فرمایا جبرائیل کا لبیک یا جلیل، کہاں ہو؟ کہا میں تو اپنے منتہا پہ ہوں، اپنے اسٹیشن پہ ہوں، سدرۃ المنتہا پہ ہوں.
فرمایا میرے محبوب کو ان کے دشمن مار رہے ہیں اور بدن سے خون کا چھینٹا نکل رہا. جبرائیل یہ خون کا چھینٹا زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں میں اٹھا لینا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کا خون کا چھینٹا زمین پر گرے اور زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں گھاس اگانا بند کر دوں, زمین کو آگ لگا. کہ یہاں سے زخم سے خون گر رہا ہے اور میں سدرۃ المنتہا پہ تھا اور زمین پر گرنے سے پہلے میرے پروں پر. میں دوستو شکر کرو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آپ سب کا نام لیا گیا. مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے, مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے جو ان کی محفل میں ہے. میں تو ادھر بیٹھا ہوں اور میرا ذکر کہاں ہو رہا؟ مدینہ طیبہ میں ہو رہا, روضہ اقدس میں ہو رہا, وہاں میرا تذکرہ ہو رہا, میرے والد کے نام کے ساتھ میرا نام وہاں لیا جا رہا, میں یہاں ہوں. تو شاعر نے کہا مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے جو تیری محفل میں ہے میرے آقا. میں تو یہاں بیٹھا ہوں پر میرا ذکر تو تیرے پاس ہو رہا. جی میں کیا کہہ رہا تھا جی نہیں, یہ تو میں نے درمیان میں کہا تھا یہودی کا. بھائی غور سے سن رہا, آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے, میں بھی بند کر دیتا ہوں. نصیحت کر رہے تھے, بتیاں نہیں تھی اس زمانے میں. کہ جب رات کو اٹھو نا, رات کو اٹھو تو پانی پینے کا ہو تو دیوا بتی جلا لیا. پنجابی دیوا بتی کہنے رہتی, تو اردو میں موم بتی کہہ لو, اگربتی کہہ لو, سب کیا کہتے ہیں, موم بتی ہے, کینڈل کہہ لو. اس زمانے میں تو یہی جلتا تھا رات کے وقت. ابھی دیوا بتی آپ نے ہے کوئی پنجابی ایک کوئی ہاں تسی بھی ہو ماشاء اللہ. دیوا بتی ایسی آخنی ہے کیوں جی اسی دیوا بتی آخنی نہ کیا رات ہی جدو پانی پینا ہوئے نا تسی دیوا بتی باڑ کے پیا کرو. جب رات کو پانی پینا ہو, بھول گیا میں, رات کو میں سمجھا میں ادھر بیٹھا ہوں اپنی مسجد میں, تو جب رات کو پانی پینا ہو تو بتی جلا کر پیا کرو. ٹھیک ہے, یہودی گزر رہا اس نے سن لیا, مانتے تو تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اللہ کے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہیں کہ وہ ان کو غلطی نہیں تھی, وہ تو اس طرح کرتے. میں نہیں, اللہ کا کلام کہتا ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے کہ وہ پہچانتے تھے. کیا ہوا, اس نے بھی سن لیا. چلو رات ہوئی, گھر میں جا کے سویا, صبح ہوئی نا, صبح مسجد نبوی شریف میں صبح نماز پڑھ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میرے آقا بھی بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آ گیا یہودی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھائیے مجھے مسلمان بنے. کیا ہوا؟ فرمایا بس مجھے پہلے اسلام قبول کرائیے, کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھا پر بتاؤ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج سے یہ آئندہ جو زندگی ہے وہ میری نہیں آپ کی ہے, آپ کی وجہ سے اب میں یہ زندگی اب میری نہیں آپ کی زندگی. ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو میں گزر رہا تھا اور آپ اپنے صحابہ کرام کو, اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کر رہے تھے, میں نے بھی سن لیا. جب رات گھر گیا, آنکھ کھلی 12-1 بجے ہوں گے, میں نے اپنی بچی سے کہا بچی بتی جلا. نے کہا پاپا کیا بتی جلا؟ کہا پانی پینا. نے کہا تیرے متھے دے کول پہ ہے, اتو چک کے پی لا. روز کہڑا بتی جلا کے پیندا ہے, روز کہڑا بتی جلا کے تو پینا ہے, روز بھی تو انجے پی جانا ہے نا, آج بھی پی جائے. روز کون سا تو بتی جلا کے پانی پیتا ہے, آج بھی پی لے نا. نا بتی جلا. آج کیوں بتی جلاوا؟ میں کیا جلا, میں نہیں دسیا پہلے, ان دسیا نہیں, میں نے ان کو کہا نہیں کہ کیوں بتی جلا. میں نے کہا بس آج بتی جلاؤ. انہوں نے کہا میں جلا لینی ہے. اٹھی سعودی اٹھی, اس نے بتی جلائی
اور جب میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور جب پانی کا گلاس پینے کے لیے منہ کے قریب کیا تو دیکھتا کیا ہو کہ پانی کے گلاس میں بچھو بیٹھا اسکوپیو، ایسے بولتے ہیں اسکوپیا، اسکوپیو یا اس کو پیو، جس کو مرضی ہے پیو، پر پیو ضرور، اس کو پیو یا اس کو پیو، سب کو پیو، مت پیو پر شراب مت پیو، کوکا پیو، 7 اپ پیو، فینٹا پیو، پانی پیو، اور سب سے بڑھ کر ایک آ گئی یہ بات، ابھی اچانک آ گئی نا، اب تو میں بولے بغیر چپ نہیں رہوں گا، اچانک آ گئی، اس لیے میں آپ کو ایک پینے کی چیز بتا کے جاتا ہوں۔ اللہ کے بندو، کوکا کولا کو مارو لات، یعنی صحیح لات نہیں، یعنی مطلب مت پیو، صحیح لات تو مارنا نہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو تو لات نہیں مارتے، یعنی اس کو مت پیو، فینٹا مت پیو، 7 اپ مت پیو، پیپسی مت پیو، مت پیو۔ رونالڈو نے کیا تھا نا، وہ اگر غیر مسلم ہو کر یہ کر سکتا ہے تو آپ مسلمان ہو کر نہیں کر سکتے۔ ادھر سے یہ پیغام جا رہا شیخ کا، اشرفیہ سے پیغام جا رہا، مت پیو، تو کیا پیئیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شربت پیو۔ وہ کیا شربت ہے؟ کہا پانی میں شہد ملا کے پیو، پانی میں شہد ملا کے پیو، پھر دیکھو کیسی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، کیسی قوت آتی ہے، کیسی طاقت آتی ہے، کیسے آپ کے گالوں پر لالی آتی ہے، کیسے آپ کا پیٹ اندر جاتا ہے، کیسے ٹانگوں میں توانائی آتی ہے، اور کیسے آپ 60-70 کا بھی ہو کر 50 کا اور 25 کے نظر آؤ گے۔ اس لیے مت پینا، اس لیے پینا میرے آقا کی سنت سے، پی کے دیکھو، کل سے شروع کر دینا۔ کاش میرے پاس شہد ہوتا تو آج بیت جاتا، لیکن کون پرافٹ کے ساتھ لایا نہیں، اور میرے پاس ہے بھی نہیں، میں تو ایسے مثال، آپ خرید لو بھائی شہد کو، اور مکس کر کے گرم پانی میں پیو، ٹھنڈے پانی میں پیو، اور پیو شہد کا پانی۔ کہا روز پیتے، کہا روز پیتا ہوں، اندھیرے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے آج ایسا کیوں، ایسا بتی جلانے کو کہا؟ اسکوپین بولتے ہیں، آخر میں نون ہے، غنہ، اسکوپین غنہ نون، لام تاکید بانون تاکید نون شکیلا خفیفہ، یہ پیو۔ اچھا، اس نے کہا جب دیکھا، میں نے کہا آج بتی کیوں جلائی؟ اس نے کہا میں نے تو اس لیے جلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے نصیحت کر رہے تھے، مجھے اچھی لگی۔ میں نے کہا بابا اگر بتی نہ جلاتے تو آج آپ کی جان چلی جاتی۔ فرمایا یوں سمجھو کہ میری جان چلی گئی ہے، اب جو رہ گئی ہے وہ میری نہیں، وہ محمد کا۔ اللہ مجھے آپ کو سنت پر عمل کی توفیق، ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جس کا دامن پکڑا ہے نا اس کا پکڑے، چلتے رہنا ان کے پیچھے پیچھے، اور چلتے رہنا چھوڑنا نہیں، اور یقین ہے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ دامن پکڑا ہوا صرف موت تک نہیں، جب تک چھوڑیں گے نہیں، جب تک کہ آپ کو جنت نہیں ہوگی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔